بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، پنجاب پریمیئر اسکول کے آفیشیل فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد انعام مصطفی۔ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں، اس کا دوسرا عشرہ اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں اور اپنی سعادتوں کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے۔ ان بابرکت گھڑیوں میں ہم اللہ رب العزت اور اس کے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات اور تعلیمات کے مطابق شب و روز کو گزارنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے یہ ماہ رمضان المبارک اس لیے امت مسلمہ کو دیا کہ ہم ان ماہ مقدس کے بابرکت ایام میں اس کے احکامات کے مطابق شب و روز کو گزار کر اسے منا سکیں، اور آخرت کے دن جب مولا کا سامنا ہو، قبر میں جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا سامنا ہو تو وہاں پر شرمندگی نہیں بلکہ سرخروئی اور کامیابی ممکن ہو سکے۔ اور یہ بات بھی بڑی توجہ طلب ہے کہ دینی احکامات، دینی تعلیمات فقط آخرت کے لیے نہیں ہیں، بلکہ دین اسلام کی جملہ تعلیمات فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنہ، پہلے دنیا کو سنوارنے کی بات کرتا ہے، بعد میں آخرت کو سنوارنے کی بات کرتا ہے۔ جتنے بھی احکامات ہیں، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جہاد ہو، حسن اخلاق کے، حسن اعمال کے، حسن کردار کے جتنے بھی معاملات ہوں، ہر ایک کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور ہماری آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رضا پانے کے لیے جہاں پر عقائد کا ایک طویل سلسلہ دیا، وہیں عبادات کا بھی ایک طویل سلسلہ عنایت کیا ہے، تاکہ ان عبادات اور عقائد کے جملہ معاملات پر عمل پیرا ہو کر انسان صراط مستقیم پر گامزن ہو کر راہ نجات اور راہ فلاح کو پا سکے۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے جہاں پر بے شمار عبادات دی ہیں، ان عبادات میں سے ایک خاص عبادت اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کی بھی مسلمانوں پر فرض کی ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ زکوٰۃ کیا ہے، صاحب نصاب کون ہوتا ہے، زکوٰۃ کس پر فرض کی جاتی ہے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو یاد رکھ لیجئے معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے ویسے تو زکوٰۃ سال میں ایک مہینے کے اندر ہم نے ادا کرنا ہوتی ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مہینہ ماہ رمضان المبارک کا ہی ہو، بلکہ آپ کے مال کو ایک خاص مقدار تک جس بھی مہینے میں سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ اس پر فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن عام طور پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ماہ رمضان المبارک میں صدقات و خیرات بڑھا دیا کرتے تھے، تو بہت سارے لوگ ماہ رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ کو نکالتے ہیں اور اپنے مال میں سے غریبوں کا جو حصہ ہوتا ہے، ضرورت مندوں کا جو حصہ ہوتا ہے، وہ ان تک پہنچاتے ہیں۔ آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہمارے درمیان اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے ہمارے ترجمۃ القرآن کے نامور استاذ محترم سر محمد احسن، آپ تشریف لائے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کی اس ٹرانسمیشن میں اس اہم موضوع پر گفتگو کا موقع دیا۔ الحمدللہ۔ سر میں بلا تاخیر آج کا ٹاپک شروع کرنا چاہوں گا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ۔ سر زکوٰۃ کی ڈیفینیشن کیا ہے اور زکوٰۃ فرض کب سے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سر انعام صاحب آپ کا اور پی پی ایس کی پوری ٹیم کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس ماہ مقدس میں اور اس اہم ٹاپک پہ لب کشائی کا موقع عطا فرمایا۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ زکوٰۃ اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے صاحب نصاب پر
وہ لوگ جو مالدار ہیں ہوں ان پر لازم قرار دیا ہے کہ وہ اپنے اس مال میں سے ہاں کچھ مال نکال کے غریبوں میں تقسیم کریں. غریبوں میں وہ جو مال اپنے مال سے نکال کر غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اس مال کو زکوٰۃ کا اس مال کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. یہ صاحب نصاب یہ کون ہوتا ہے سر؟ جی صاحب نصاب اسے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس سونا ہے، جی 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 چاندی نہیں ہے، ہاں اور سونا اور چاندی کے علاوہ اور بھی کوئی چیز نہیں ہے، صرف سونا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جس بندے کے پاس صرف اور صرف سونا ہے تو وہ اس کی جو مقدار ہے وہ ہے 7.5 تولے سونا. ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو وہ بندہ صاحب نصاب ہوگا. صاحب نصاب ہوگا. اگر صرف سونا ہے، ٹھیک، اگر صرف چاندی، جی چاندی اور دوسری اور کوئی جمع پونجی نہیں ہے، صرف اور صرف سونا ہے، تو 7.5 دیکھا جائے گا اس کے پاس سونا کتنا ہے. 7.5 تولے سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ بنے گی. ٹھیک وہ صاحب نصاب ہے، ٹھیک ہو گیا. زکوٰۃ دے گا. اگر سونا نہیں ہے، دوسری جمع پونجی بھی نہیں ہے، اس کے پاس صرف چاندی ہے، ٹھیک ہو گیا، تو اس کو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس وہ جو چاندی ہے وہ کتنی مقدار میں ہے. اگر وہ چاندی 52.5 تولے کی مقدار بنتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی اور وہ صاحب نصاب شمار ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اگر 52.5 تولے سے کم ہے چاندی تو پھر وہ صاحب نصاب نہیں ہوگا. اچھا، تو سر کیا یہ بندہ صاحب نصاب تو ہو گیا، اب ایک بندہ ہے اس کے پاس سونا بھی اتنا نہیں، چاندی بھی اتنی نہیں، کیا ان دونوں کے برابر اگر اس کے پاس مالیت ہے جی تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ جی وہ پھر دیکھا جائے گا. سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھا جائے گا دوسری اس کے پاس جمع پونجی ہے. اس جو دوسری جمع پونجی کو دیکھا جائے گا کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر بنتی ہے یا نہیں. وہ جو جمع پونجی ہے، اگر وہ جمع پونجی اس کی 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتی ہے تو وہ بندہ بھی صاحب نصاب ہوگا. اور اسی طریقے سے اگر اس کی جمع پونجی 7.5 تولے سونے کے برابر بنتی ہے تو تب بھی وہ بندہ صاحب نصاب ہوگا. اور یہ سر زکوٰۃ جو ہے یہ کب فرض کی گئی امت مسلمہ پر؟ زکوٰۃ سر روزوں سے پہلے زکوٰۃ فرض کی گئی. ٹھیک ہو گیا. اور ویسے تو قرآن پاک میں زکوٰۃ کی فرضیت قرآن پاک میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں ملتی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ قرآن پاک میں کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ فوراً زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. ٹھیک ہو گیا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. ٹھیک ہے. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. ٹھیک ہو گیا. اور یہ تقریباً نماز کے ساتھ فوراً زکوٰۃ کا ذکر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقریباً 32 مقامات پہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. 32 مرتبہ 32 ٹائمز. جی وہ جو نماز کے ساتھ ذکر کیا گیا، نماز کے علاوہ جہاں ذکر ہوا ہے وہ الگ ہے. جی. اور اسی طرح اگر ہم احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ زکوٰۃ کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف روانہ فرمایا، جی 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 گورنر بنا کر، جی یمن کی طرف گورنر بنا کے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ فرمایا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی رسول حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی فرمایا تھا، فرمایا تم جا رہے ہو یمن کی طرف اور وہاں یمن والوں کو جا کے کہہ دینا کہ اللہ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے اور تم ان کے مال میں سے زکوٰۃ لے کے غریبوں میں تقسیم کرنا. تو قرآن سے اور احادیث مبارکہ سے اس کی فرضیت کا ہمیں پتہ چل گیا کہ ہر صورت اس کو ادا کرنا ضروری ہے. سر اگر کوئی بندہ اس زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، یعنی اسے پتہ تھا کہ وہ صاحب نصاب تھا، اس کے پاس مالیت اتنی تھی اور اس مالیت پر اسے 1 سال کا عرصہ بھی گزر چکا تھا، تو اب کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ دینے والے کے فضائل کچھ بیان کیے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جی احادیث مبارکہ سے ہمیں بہت سارے فضائل ملتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے والے کے بارے میں. جی جی جی.
زکوٰۃ کے فوائد جب ہم پڑھنے کی یا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ بات دیکھنا ہوتی ہے کہ دین اسلام، چونکہ زکوٰۃ دین اسلام میں فرض ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دین اسلام ہمارے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس ضابطۂ حیات میں جو سب ایک اہم ٹاپک ہے وہ زکوٰۃ بھی ہے۔ اور اگر دنیا میں رہنے والا ہر مسلمان زکوٰۃ دینا شروع کر دے، جو بھی صاحب نصاب ہے، جو بھی صاحب نصاب ہے، اگر وہ زکوٰۃ دینا شروع کر دے تو اس سے بہت سارے فوائد مسلمانوں کو حاصل ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اگر ہر صاحب نصاب مسلمان زکوٰۃ دینا شروع کر دے تو دنیا میں رہنے والا تقریباً ہر مسلمان خوشحال ہو جائے گا۔ بے شک۔ اور جب ہر مسلمان خوشحال ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے ہر بندہ خوشحال ہے، ہر بندے کے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ، ہر مسلمان کے پاس، تو وہ پھر دوسرے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ جی، اور اس کی پریکٹیکل شکل جو تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی بھی، کہ پورے مدینہ میں زکوٰۃ دینے والے تو لوگ ہوتے تھے مگر لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ جو مال تھا وہ سارے کا سارا ٹرانسفر ہو گیا آگے لوگوں کے پاس، کہ اب دیکھیے صاف ظاہر ہے پھر اس سے بزنس بھی بڑھتا ہے، جی، اس سے اکانومی بھی مضبوط ہوتی ہے، جی، اس میں اللہ کی رضا بھی میسر آتی ہے۔ اور ایک بڑا فائدہ اس کا یہ ہے، جی جی جی، آج مسلمان اس چیز کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سودی نظام سے باہر نکل آئیں، مسلمان کوشش کر رہے ہیں، جی جی جی، اور کچھ لوگ دے بھی رہے ہیں یہ مشورے کہ اس طرح ہم سودی نظام سے باہر آ سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ہر مسلمان صاحب نصاب زکوٰۃ دینا شروع کر دے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہر بندہ خوشحال ہو جائے گا۔ جب ہر بندہ خوشحال ہے کوئی قرض لینے والا نہیں ہوگا، جب کوئی قرض لے گا نہیں، قرض لینے والا نہیں ہوگا تو سود کہاں سے آئے؟ سود کی ضرورت، یعنی زکوٰۃ کا نظام ایسا ہے کہ سود کے خاتمے کی پلاننگ کے بغیر خود بخود ہی ختم ہو جائے گا اگر زکوٰۃ کا نظام آ جاتا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی جو بات ہے، زکوٰۃ اگر مسلمان دیتے ہیں، جو مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اللہ کے عذاب سے، یعنی دنیا بھی فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ، یعنی دنیا بھی کامیاب ہو گئی اور آخرت بھی۔ اب دیکھیے سر، صاف ظاہر ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب فار ایگزامپل میرے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے تو میں اب اپنا پیسہ بینک میں ہی رکھتا ہوں، اور میں اپنے اس پیسے میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، کسی غریب کو نہیں دیتا۔ فار ایگزامپل میرے پاس 10 کروڑ روپیہ ہے، اب میں 10 کروڑ پہ اگر میں زکوٰۃ نکالوں تو وہ 2.5 لاکھ روپے بنے گی۔ جی، اب 2.5 لاکھ روپیہ میں اٹھا کر میں کسی بھی بندے کو دے دیتا ہوں، کسی غریب کو، تو 2.5 لاکھ روپے میں اگر وہ ایک جنرل سٹور ہی بنا لیتا ہے، جی، تو اب آپ دیکھیے کہ وہ کھلا ایک جنرل سٹور، لیکن وہ سال کے بعد اس ایک جنرل سٹور سے وہ چاہے 10 اور جنرل سٹور بنا لے، 3 اور جنرل سٹور بنا لے، تو اب آپ دیکھیے انویسٹمنٹ کتنی بڑھ رہی ہے، پھر کتنے لوگ پیسہ آپس میں سرکولیٹ ہو رہا ہے، کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہ تو صرف ایک بندے کی اگزامپل ہے، اور اگر پورے کا پورا پاکستان اور پاکستان میں رہنے والے وہ 200 خاندان بالخصوص جن کے پاس اربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں، کھربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں، اور کروڑوں روپے جن کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ایلیٹ کلاس، وہ اگر اپنی زکوٰۃ کو نکال دے، اور زکوٰۃ کو اس انداز میں بھی تو سر نکالا جا سکتا ہے نا کہ وہ کسی کو کاروبار شروع کروا دے زکوٰۃ کے پیسوں، کسی کو اس کی انویسٹمنٹ کر دے، تو یقیناً آپ دیکھیے کہ ملک کے اندر معیشت کس انداز میں بحال ہوتی ہے۔ جی بالکل سر، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ہم باہر ہم دیکھتے ہیں لوگ مانگنے والے کھڑے ہوتے ہیں گلی کوچوں میں، آپ جا رہے ہیں اشارے پہ لوگ آپ کو ملیں گے گلی کوچوں میں مانگنے والے، اگر ان کو ہم 10 روپے 20 روپے 100 روپیہ 500 روپے اگر ہم ان کو اس طرح کر کے وہ زکوٰۃ والے پیسے دیں گے تو کیا کریں گے؟ 500 لے کے جائیں گے، وہ شام کو یا صبح یا 2 دن بعد ختم ہو جائیں گے۔ جیسے آپ نے پہلے فرمایا، اگر ہم ان کو اکٹھا وہ جتنا بھی مال ہے اگر وہ ایک ایک بندے کو ہم زیادہ سے زیادہ دیں، یہ 100 50 500 والی بات نہ ہو، زیادہ دیں اور ان کو کسی کام لگا کر دیں، تو اس سے پھر خوشحالی آ جائے گی۔
خود بخود بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر زکوٰۃ دینے والے تو ہوں گے سوسائٹی میں لیکن لینے والے نہیں۔ صاحب ذرا جب ہر بندے کا کاروبار چل پڑا، ہر بندے کے معاملات چل پڑے تو خوشحالی خود بخود آ گئی۔ سر بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ سر یہ جو مطلب سونا اور چاندی ہے، اس کی زکوٰۃ بیسیکلی ہے کیا؟ کتنے % اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ زکوٰۃ کا ایک آسان سا کلیہ ہے، آپ پورا جو مال ہے اس مال میں سے 2.5% آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے ہے میرے پاس، اس 1 لاکھ میں سے میں زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہوں، اس 1 لاکھ میں سے میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، مجھے اس 1 لاکھ روپے میں سے 2500 روپے مجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی، صرف 2.5% صرف۔ ہاں نا، یہاں میں بات کرتا چلوں کہ یہ صرف ہمارے لیے ہے، امت مسلمہ کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، نبی آخر الزمان کی امت کے لیے یہ فائدہ ہے، یہ آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ پہلی جو امتیں گزری ہیں ان پر 2.5% نہیں تھی، ان پر 25% زکوٰۃ فرض تھی۔ اللہ اکبر، 25% زکوٰۃ۔ وہ لاکھ میں سے 1 لاکھ روپے میں سے 25,000 روپے ان کو زکوٰۃ دینا پڑتی تھی، اور وہ اس طرح بھی نہیں دینا پڑتی تھی جیسے ہم دیتے ہیں۔ ہم اپنے اس مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکال کے غریبوں کو دیتے ہیں، چاہے وہ غریب ہمارا بھائی ہی کیوں نہیں ہے، ہماری بہن کیوں نہیں، ہمارے کلوزلی رشتہ دار کیوں نہیں، جس کو بھی ہم دینا چاہیں وہ اگر مستحق ہیں۔ اچھا، اس میں ایک سوال ضمناً پوچھنا چاہوں گا، غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ یہ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، غیر مسلم کو شامل ہے۔ اوکے ہو گیا، بہت۔ تو وہ اب ان کے لیے ہمارے لیے 2.5% ہے، اور ہم جس کو بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں، مسلمانوں کو، اپنے رشتہ داروں میں سے، دوست احباب میں سے، یتیموں کو، غریبوں کو، مدارس، جہاں بھی دینا چاہیں ہم دے سکتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جو پہلے امتیں گزری ہیں ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا، ان پہ ایک تو زکوٰۃ زیادہ فرض تھی، 25% فرض ہے، اور دوسرا وہ مال زکوٰۃ کا نکال کے ان کے لیے یہ حکم تھا، ان امتوں کے لیے وہ زکوٰۃ کا مال نکال کے ایک جگہ پہ رکھ دیتے، کھلے آسمان تلے کہیں رکھ دیتے، آسمان سے اللہ کی طرف سے آگ آتی اور ان کا وہ مال اٹھا کے لے جاتی۔ یعنی ان کے لیے زکوٰۃ صرف آخرت بچانے کا ذریعہ تھی۔ جی بالکل کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور جب کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آسانی ہوئی کہ یہاں پر زکوٰۃ آخرت میں تو جو چیز جاتی ہے وہ جاتی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس سے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے قربانی کے گوشت کے بارے میں ذکر کیا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں، اور فرمایا کہ یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو اس کا نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے نہ گوشت، یہ تو تم یہاں ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہو، اللہ تک پہنچتا ہے تو تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ زکوٰۃ میں بھی یہی معاملہ ہے کہ پہلے مال اور نیت دونوں پہنچتی تھی، اب مال نہیں پہنچتا، صرف نیت پہنچتی ہے کہ کس نیت کے ساتھ کیا ہے۔ حقیقت ہے۔ اور اگر ہم دیکھنا چاہیں تو زکوٰۃ کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ جی سر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، برج ہے، پل ہے۔ مثال کے طور پہ یہ پل ہے، یہ زکوٰۃ ہے، اور آگے اسلام ہے، ہم مسلمان پیچھے کھڑے ہیں۔ ہم نے اسلام کی اصل روح تک پہنچنا ہے تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا، یہاں سے گزر کے جانا پڑے گا۔ یعنی ہم آسان کر کے اگر میں یہ بتاؤں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پل ہے اور یہاں اس کے اوپر ٹول لگا ہوا ہے، ٹول پلازا ہے، ٹھیک ہو تو گیا۔ ہم نے یہاں سے گزر کے اسلام کی طرف جانا ہے تو ہمیں ٹول دے کے جانا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں تو ادھر سے ٹول نہیں دیتا، میں تو دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہوں، ادھر سے چلا جاتا ہوں، ادھر سے نیچے سے چلا جاؤں گا، تو سمجھ لے کہ ادھر سے پانی ہے، ادھر بھی پانی ہے، نیچے بھی پانی ہے، ادھر سے جانے کی کوشش کرے گا تو ڈوب جائے گا۔ واہ واہ واہ، جانا ادھر سے ہی پڑے گا، بہت خوبصورت، بہت جانا ادھر سے ہی پڑے گا، زکوٰۃ دے کے پھر اسلام کی صحیح جو روح ہے وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے، ادروائز پہنچنا ممکن نہیں۔ اچھا، سونے اور چاندی کا تو سر بات ہو گئی کہ 2.5% دے، تو جو سونے چاندی کے علاوہ گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، بنگلے ہیں، باغات ہیں، بزنس ہیں، تو سر ان پر بھی زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہوگا، وہ کیسے دی جائے؟ جی، وہ چیز جو آپ کے ذاتی استعمال میں ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ہمارا گھر ہے،
ٹھیک ہے، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ٹھیک کتنا ہو ہی گیا، مہنگا کیوں نہ ہو، ہمارے پاس گاڑی ہے ہماری، ہاں جو اپنے استعمال کی چیزیں ہیں ان پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، جو زکوٰۃ استعمال میں ہے چیزیں اس پہ نہیں، اب گاڑی روزانہ استعمال ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جی اگر گھر ہے استعمال ہوتا ہے، سر سونا پڑا ہوا ہے گھر میں، ہار بنا ہوا ہے اس کا، اب شادی میں سال میں ایک مرتبہ شادی آتی ہے تو خواتین اس پہ وہ پہنتی ہیں، جی باقی وہ پڑا ہوا ہے، جی تو کیا سر وہ بھی استعمال شدہ ہے؟ نہیں، اس پہ سونے میں سے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اچھا، سونے میں سے زکوٰۃ دینا پڑے گی، جی ٹھیک ہے، لیکن وہ تو تب دینا پڑے گی نا جب وہ 7.5 تولے سونا ہوگا جی تو، جی بالکل، اگر اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ تو پھر نہیں بنے نہیں ہے، ٹھیک ہو جی گیا۔ بالکل۔ ایسے ہی اگر آپ نے مثال کے طور پہ پلاٹ خریدا ہے جی اور جی، وہ پڑا ہوا ہے، آپ نے وہ فروخت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے آپ نے لیا ہوا ٹھیک ہے، ہے، لے کے ٹھیک ہے، رکھا ہوا ہے، ہاں، تو اس پہ بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اگر میں نے لے کے رکھا ہوا ہے مگر اپنا گھر بنانا ہے جی تو جب تک نہیں میں استعمال کر رہا جی، اس وقت تک زکوٰۃ دینا ہوگی؟ وہ اپنے استعمال کے لیے ہے۔ اچھا، اپنے استعمال کے لیے ہے، جی ٹھیک ہو گیا، تو جو چیز اپنے استعمال کی غرض سے ہے جی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے اور باقی چیزوں پر زکوٰۃ جی ہوگی۔ بالکل۔ سر بہت خوبصورت انداز میں آپ نے چھوٹے بچوں کو اور ان کی سطح اور لیول پر آ کر چیزوں کو سمجھایا۔ اگر کوئی بندہ آقا علیہ السلام کے فرامین کی اور تعلیمات کی نافرمانی کرتا ہے تو سر اس کے لیے کیا وعید ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ملتی ہیں کہ جو بندہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف دیکھیں، ہوں جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہوں، وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، بالکل ٹھیک قرآن ہو کی گیا، نافرمانی کر رہا ہے، ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ٹھیک ہو ہے۔ گیا، دوسرا، ہم احادیث مبارکہ اگر ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے جب ظاہری وصال ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، بالکل انکار کر دیا کہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں، جی ہم دیں گے ہی نہیں، ہم دیں گے ہی نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ زکوٰۃ کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، میں ابو بکر ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس تھے، حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ابو بکر حق پہ ہیں اور سچ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا کرنا چاہیے زکوٰۃ کے خلاف جو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے۔ اسی طرح اور احادیث مبارکہ، ایک حدیث مبارکہ طبرانی کے اندر موجود ہے، جو احادیث مبارکہ کی کتاب ہے، جی 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 جی، طبرانی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، فلاں بندے کا مال فنا ہو گیا، فلاں بندے کا مال ضائع ہو گیا، وہ جل کے ضائع ہوا ہو، وہ گم ہو گیا ہو کسی بھی صورت میں۔ ٹھیک ہے، عرض کہ یا رسول اللہ، فلاں بندے کا مال ضائع ہو گیا ہے۔ ہاں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مال ضائع اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ تم اس مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اگر تم اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے مال کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، تو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا شروع کر دو۔ واہ واہ واہ، زبردست سر۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم ارشاد فرمایا، آخری آدھا منٹ ہے ہمارے پاس، وہ جو ایک فرمایا کہ قیامت کے دن جو عذاب ملے گا جو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے وہ کیا ہوگا؟ جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہیں، ایک حدیث مبارکہ تو یہاں تک ملتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندے کا وہ مال جو اس نے زکوٰۃ دینا تھی، فار ایگزامپل 1,00,000 روپے ہے، 1,00,000 روپے میں سے 2,500 ہے، یہ 2,500 زکوٰۃ والا ہے، یہ اس نے دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس نے اگر زکوٰۃ نہ دی، کل قیامت کے دن یہ مال سانپ بن کے، گنجا سانپ بن کے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس کے گلے میں آ جائے گا اور اس کو ڈسے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک فرمایا وہ مال بڑے بڑے جانور بن جائیں گے، اور ایسے جانور بنیں گے کہ دیکھ کے خوف آئے گا۔ یہ دنیا کے جانور، گائے بھینس بکری، یہ چھوٹے ہیں، بڑے بڑے جانور بن جائیں گے، وہی مال ہوگا جو بڑے بڑے جانور بن جائیں گے، اور جانور بن کے اس بندے کو جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روندنا شروع کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی، وہ اس بندے کو پاؤں کے نیچے کا روندیں گے، وہ بندہ
اس کو تکلیف ہوگی, آگے چلے جائیں گے, پھر واپس آئیں گے, بندہ ٹھیک ہوگا, پھر رون دیں گے, اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا. معزز ناظرین, بہت ہی خوبصورت انداز میں سر احسن نے آج بڑے احسن انداز میں, بہت ہی خوبصورت انداز میں زکوٰۃ کی فرضیت, اہمیت, فوائد اور اس کے متعلق مسائل کا تذکرہ کیا. یقیناً ہمارے اسکول کے بچوں کے سیکھنے کے لیے بہت نادر, بڑی کامیاب رمضان ٹرانسمیشن زور و شور کے ساتھ جاری ہیں. سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ, ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے. معزز ناظرین, وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ملیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. تب تک انتظار کیجئے اور ہمارے ساتھ رہیے گا. ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام پیام رحمت رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں رمضان ٹرانسمیشن, اور آج کے ہمارے سیگمنٹ کا, آج کے ہماری ٹرانسمیشن کا موضوع تھا زکوٰۃ. اور ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس اہم موضوع پر گفتگو کی. اب اس رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بن چکے ہیں ہمارے آخری سیگمنٹ میں سر علی حسین, جن کو ہم ویلکم کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور سب لوگ جانتے ہیں, ہماری رمضان ٹرانسمیشن کے تمام ویورز, کہ ہم روزانہ اپنی رمضان ٹرانسمیشن کے اختتام پر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. آئیے بلا تاخیر سر علی حسین سے سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پر کرم آشیانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. پر کرم آشیانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. بے شک. آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. ایک گر جو ملے شہر سرکار میں, ایک گر جو ملے شہر سرکار میں, ایک گر جو ملے شہر سرکار میں, پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے. پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں, یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں, یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں. ابن حیدر کے نا کی کیا بات ہے. بے شک بے شک بے شک. ابن حیدر کے نا کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. واہ ماشاءاللہ. فاطمہ اور علی
حسین اور پھر حسین، فاطمہ اور علی، حسین اور پھر حسین، فاطمہ اور علی، حسین اور پھر حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، پرکرم معاشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ معزز ناظرین، ہمیشہ کی طرح ماہ رمضان المبارک کے اندر پیام رحمت ٹرانسمیشن کو رونق بخشنے والی یہ خوبصورت آواز ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ یقیناً آج کی یہ رمضان ٹرانسمیشن بھی بہت ہی خوبصورت لمحات کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ معزز ناظرین، ماہ رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ دوسرا عشرہ، اس کے بھی 2-3 دن اب تک گزر چکے ہیں، اور یقیناً ایک ایک لمحہ اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور رضا کے مطابق ان اوقات کو گزارتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں بھی ان بندوں میں شامل کر لے گا جن بندوں کو اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت گناہوں کی معافی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ انہی جملوں کے ساتھ آج کی رمضان ٹرانسمیشن کا وقت اختتام ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ تب تک اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ انعام مصطفی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔